ڈاکٹر صاحب آپ اس تجویز کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلا لیا جائے؟ اور یہ تجویز تو obviously بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے آئی ہے. اب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ غور ہو سکتا ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں اگر وہ جماعتیں جو پہلے شامل نہیں تھیں وہ میز پر بیٹھے ہیں اور اس پر بات چیت ہو. تو اس میں کیا شبہ ہے کہ اگر قومی سلامتی کے معاملات پر ایک وسیع مشاورت ہو جائے اور سب کا انپٹ اس میں آ جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ صحیح ہے, بالکل درست ہے. یہی سبب ہے. لیکن یہ ہو کیسے؟ ہاں یہ سوال تو یہ ہے نا. یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ بلی اتنی شریر ہے کہ اس نے کچھ اور ہی دیکھ لیا. آپ کو یاد ہوگا بانی پی ٹی آئی کا ایک سٹیٹمنٹ, اس نے یہ کہا تھا کہ اب ہمیں پاکستان کی عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا, ہمیں ان پر اعتماد نہیں رہا, اب ہم کوئی اور فورم ڈھونڈیں گے, اس پہ جائیں گے. تو اس مرحلے پر میں نے کہا تھا, آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ آغا صاحب نے تو اس پر گفتگو بھی کی تھی, کہ میں نے کہا تھا کہ یہ شیخ مجیب الرحمان اور الطاف حسین والی ایم کیو ایم کی راہ پہ چل رہے ہیں اور یہ پاکستان پر پابندیاں لگوانے کا پلانز کر رہے ہیں. اب اس کی خبریں سامنے آ گئی ہیں. اس پہ میرے خیال میں آپ نے آئندہ ڈسکس کرنا ہوگا تو اس پہ ہم کریں گے. اشارتاً میں ذکر کر رہا ہوں. تو اس مرحلے پر ان کو پھر انگیج کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان کے ساتھ آپ وفادار ہیں, اگر پاکستان کے عوام کا بہتا ہوا لہو آپ کو پریشان کرتا ہے, اور اگر پاکستان کی معیشت جو یعنی بہہ رہی ہے اور یعنی نقصان مسلسل ہوتا چل, بلیڈنگ ہو رہی ہے آپ کی معیشت سے, تو اس سے آپ کو فکر بندی ہے کوئی, تو آئیے ہم یہ اجلاس دوبارہ بلا لیتے ہیں. اور اس کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پیشکش کی. بلاول بھٹو زرداری جیسے ابھی کہا گیا وہ ان میں بالکل اہلیت بھی ہے, اور یہ انہوں نے اپنی سیاست سے, جو بہت ہی مختصر سیاست ہے, اس عرصے میں انہوں نے اپنی کردار کو منوا لیا ہے.